سورۃ الشعراء کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں علماء بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ضمنی طور پہ پہلے اللہ بیان فرماتا ہے آیت نمبر 196 کے اندر، قرآن کی تصدیق کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک اس قرآن کے مضامین جو ہے یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی بیان ہو گئے تھے. یعنی یہ کتاب ان کتابوں کی مہیمن علیہ ہے. وہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا اس کتابوں کے اندر اللہ نے بیان کیا تھا، اس کا خلاصہ اللہ نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. اولم یکن لہم آیۃ، تو اللہ فرماتا ہے کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہے اتنی بڑی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا یہ پچھلی کتابوں میں بھی بیان ہو چکا ہے، یعنی توریت کے اندر، انجیل کے اندر. اور یہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب بیان کر رہا ہے یہی باتیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. تو کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں؟ تو ضمنی طور پہ اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا اور ان کو بھی اللہ نے علماء کہا ہے، لیکن دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرق واضح بیان کیا ہے. اس فرق کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں ایک جگہ اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، یہود کے علماء کا ذکر اللہ نے کیا ہے. فرمایا آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن پر اللہ نے تورات کے احکامات لاد دیے تھے، یعنی فرض کر دیے تھے، اس کی ذمہ داری اللہ نے ان کے اوپر ڈالی تھی. ثم لم يحملوها، لیکن اس بار کو وہ نہ اٹھا سکے، یعنی اس پر وہ عمل نہ کر سکے. کمثل الحمار، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مثال گدھے کی طرح ہے. اب دیکھیں علماء تو اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، لیکن چونکہ یہ بے عمل تھے، کتاب کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھوں کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائے. اسفار کہتے ہیں بڑی بڑی کتابوں کو، تفسیروں کو. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، یعنی کتاب کا علم ہے ان کے پاس، بیان کرنے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے، تبلیغ کرنے کے بجائے وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں. فرمایا ان کی بری مثال ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا.
اسی بات کی کچھ تفسیر سورۃ الجاثیہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. آیت نمبر 6 سے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات ہے، فرمایا ہم حق کے ساتھ اس کو تلاوت کر رہے ہیں. یعنی اس لیے تلاوت کر رہے ہیں، کتاب کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جائے لوگوں کے اوپر. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. پس اب یہ لوگ اللہ کی حدیث یعنی قرآن وآیاتہ اور اللہ کی آیتوں کی، اللہ کی کتاب کی آیتوں کے بعد وہ کون سی چیز ہے یؤمنون جس پر یہ لوگ اعتماد اور بھروسہ کریں گے، ایمان لائیں گے. یہ چیز بڑی عجیب سی ہے. یعنی ہم بنی اسرائیل کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر اپنی امت کی طرف آ جائے. ایسا کون سا مکتبہ فکر ہے، ایسی کون سی جماعت اور کون سا فرقہ ہے جو قرآن کی صداقت کا اقرار نہ کرتا ہو، جو قرآن مجید کی رفعت تقدیس کا وہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج اللہ کی کتاب اس کے بارے میں یہ تو مشہور کر دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو 14 اور 18 علموں کے بغیر اب اگر آپ سیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس فتوے نے علیاذ باللہ صحابہ کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی، کیونکہ اس وقت کے جو مدارس تھے ان مدارس کے اندر علم تو تھا، فن نہیں تھا جو آج کل ہے. علم اور فن کے اندر فرق ہے. اس وقت جو مدرسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اجرا کیا تھا، جس کی بنیاد ڈالی تھی، اس مدرسے کے اندر اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر، جب اللہ نے انہی کے اندر ایک رسول ان میں سے بھیجا. اب رسول بہت اعلیٰ رسول ہے، ایسا اعلیٰ رسول کہ اللہ خود کہتا ہے انک علی خلق عظیم. اے نبی آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ اخلاق ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود وہ رسول کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمت. اس رسول کے مدرسے کے اندر وہ اپنے شاگردوں کو کیا پڑھا رہا ہے؟ کس کی تعلیم، کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے ان کو ترقی دیتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کی ٹریننگ کر رہا ہے. اور یہ قرآن مجید اسی کی تعلیم وہ صحابہ کو دے رہا ہے، اور اسی کے احکامات صحابہ کو سکھا کر پریکٹیکلی بھی ان کو ان احکامات کی جو ہے تعلیم دے رہا ہے کہ اس طرح تم اس حکم کے اوپر عمل کرو گے. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ تمام ادوار اور قرنوں کے اندر میرے قرن سے بہتر کوئی قرن نہیں ہے. اس سب سے بہتر قرن کے اندر یہ عمل ہوتا تھا، قرآن کا نزول ہوتا تھا اور رسول قرآن لوگوں کو سکھاتا تھا. یہی وہ کتاب تھی
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے بعد صحابہ کرام کو پھر ان کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، بخاری لایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک آیت. آج تو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس 14 علوم نہیں، 18 علوم نہیں تو خبردار قرآن کسی کے سامنے قرآن نہیں پڑھنا، بیان نہیں کرنا، قرآن کی تبلیغ نہ کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے ایک آیت بھی سیکھی ہے تو یہ اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، بلغوا، کہ وہ پہنچائے دوسروں تک. بڑا صداقت کا دور تھا، بڑا اخلاص کا دور تھا، بڑے مخلص لوگ تھے، وہ بے غرض لوگ تھے، وہ دیانت دار لوگ تھے، وہ ایماندار لوگ تھے، وہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے. اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اپنے دین کی سمجھ عطا کی تھی. اور کیوں ایسا نہ ہوتا، شاگرد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اس دور کے اندر ہمارے دور کی طرح نہیں. ہمارے دور میں تو آپ مدرسے میں جائیں گے تو آپ سے پہلے ہی کہا جائے گا کہ بھائی کم سے کم 8 سال آپ کو چاہیے. اور اعتراض اس پہ بھی نہیں ہے، ایک مومن کی تو پوری زندگی اس کے لیے وقف ہوتی ہے. لیکن 8 سال کے اندر جو علم ہے اس کے طرف توجہ نہیں ہے، فنون کی طرف توجہ ہے. وہاں آپ کو قدوری سکھایا جائے گا، وہاں آپ کو نور الازا سکھایا جائے گا، وہاں آپ کو گلستان اور بوستان سکھائے جائیں گے، وہاں آپ کو کنز سکھایا جائے گا، وہاں آپ کو منطق سکھائی جائے گی، وہاں آپ کو ریاضی سکھائی جائے گی، وہاں آپ کو نحو اور صرف کا بھی جو ہے علم دیا جائے گا. ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فنون جتنا سکھائے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. کیونکہ جتنے بھی فنون ہیں ان میں سے جو ضرورت ہے آپ وہ سکھائے. جیسے ریاضی ضرورت ہے، ٹھیک ہے آپ سکھائے. نحو و صرف ضرورت ہے، ٹھیک ہے آپ سکھائے. لیکن وہ اصل علم جو اللہ کی کتاب کا علم ہے آپ وہ سکھائے لوگوں کو. کیونکہ عجم کے لیے یہ دوسری چیزیں ٹھیک ہے ضروری ہے، آپ سکھا دے، یہ ضرورت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں.